السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 14 اگست کا دن ہے۔ 14 اگست سن 1947 کو ایک آزاد مملکت ریاست کا قیام ہوا، اور اس آزادی میں علماء کرام کا بہت بڑا حصہ شامل رہا۔ اور دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمیشہ علماء کے خلاف ہی لکھا جاتا ہے کہ سابقہ علماء نے پاکستان کی آزادی کی مخالفت کی تھی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 1857 اور شاملی کا میدان ہے کہ جس میں سید الطائفہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ نے ایک ایسی تحریک کی بنیاد ڈالی۔ حالانکہ اس شاملی کے میدان میں ان مجددین ملت کو بظاہر شکست ہوئی، لیکن اس شکست نے ایک اور نئی تحریک کا رخ موڑ لیا، جو کہ پہلے مسلح جدوجہد تھی، پھر اس نے سیاسی رخ اختیار کر لیا۔ پھر اس میں علماء کرام کا بہت بڑا حصہ شامل رہا، جس میں حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا حصہ شامل رہا۔ اور ان سب سے بڑھ کر اگر کسی کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہ جن پر ہمیشہ سب سے زیادہ طعن و تشنیع کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ایک رائے قائم کی جا رہی تھی، جب ایک رائے معلوم ہو رہی تھی، تو کچھ احباب نے، علماء کرام نے اپنی رائے دی، اور جس رائے میں یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی۔ یہ تو عموماً ویسے ہوتا ہے، اگر کسی بھی کام کی ابتدا ہو رہی ہو اور اگر کسی ایک جماعت سے کوئی رائے طلب کی جائے تو کوئی رائے مختلف قسم کی بھی آتی ہے، کوئی مخالفت میں بھی آتی ہے اور کوئی حمایت میں بھی آتی ہے۔ یہ تو کوئی انوکھی بات نہیں ٹھہری۔ تو اسی طریقے سے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رائے دی تھی کہ مسلمان ہی تقسیم ہو جائیں گے، کہ کچھ مسلمان ہندوستان میں اور کچھ ایک الگ ریاست پاکستان میں مسلمان بٹ جائیں گے، اور پھر یہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے پائیں گے۔ یہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے تھی۔ لیکن جب پاکستان کا قیام ہوا تو وہی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب پاکستان کی مثال ایک مسجد کی ہے، کہ مسجد کے بننے سے پہلے رائے مختلف دی جاتی ہے، لیکن اگر مسجد کی بنیاد رکھ دی جائے تو پھر اس کے تقدس کا خیال رکھنا ہر فرد پر لازم ہوتا ہے۔ قربانیوں کا ہی صلہ تھا۔ ان تمام علماء کی قربانی کے ذریعے ہی یہ آزاد مملکت کا قیام ہوا۔ واقف تو ہیں اس راز سے دار و رسن بھی، کہ ہر دور میں تکمیل وفا ہم سے ہوئی ہے۔ علماء کرام نے، چاہے وہ تحریک ریشمی رومال ہو، چاہے وہ تحریک ترک موالات ہو، چاہے وہ شاملی کا میدان ہو، ان تمام معرکوں میں علماء کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ایک آزاد مملکت کے قیام کے لیے۔